آپ شادی کرنا چاہتے ہیں میری بیٹی سے تو میں یہ آپ کی طرف بھیج دوں گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امام علی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے ساتھ شادی کی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں کچھ حضرات وہ داماد علی اور داماد بطول کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ ابھی اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ہم نے پہلے اس کو نہیں سنا ہے، اب کافی اس میں اضافہ ہوا ہے، واللہ عالم اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آج میں انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ آیا یہ شادی کا واقعہ درست بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح سے ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اگر اس واقعے کو ہم مان لیتے ہیں تو کیا خرابی لازم آتی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں حق بات کہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کو یہی کہا گیا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے۔ تو انصاف کی گواہی یہی ہے کہ اگر ایک بات ہماری سنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہمارے اکابر اور بزرگوں نے لکھی ہوئی ہے، تو ہم اس کو اسی طرح بیان کریں، اور اس میں کسی فرقے کی مخالفت کو سامنے نہ رکھیں کہ اگر میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ سامنے والے فرقے کی مخالفت ہوگی۔ حال ہی میں وطن عزیز پاکستان کے اندر یہ ایشو بنا ہے، اور کچھ جگہوں کے اوپر یہ نعرے بھی لگائے گئے ہیں اور ایک تنازع بھی پیدا ہوا ہے، اور اس پر مناظروں کے چیلنج، ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرنا۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو اگر آپ کو حق معلوم ہو جاتا ہے تو مناظرہ جو ہے یہ عداوت پیدا کرتا ہے، اس لیے میں اس کی بالکل حمایت میں نہیں ہوتا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ مناظرہ کریں۔ ہاں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں وہ چیز ضروری ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ایک بھرپور شرائط ہے، کیونکہ اگر میں یہ چاہوں کہ ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے دنیا اور آخرت کے اندر حق کا رستہ معلوم ہو جائے، یہ مقصد ہو اپنی زندگی کے اندر، مقصد حیات ہی ہو۔ لیکن جب ہم مناظرہ کرتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کی کتابیں حق کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم نے اس کو نیچا دکھلانا ہے۔ تو بہرحال اس صورتحال کے اندر میں مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے میری پہلے بھی ایک تفصیلی ویڈیو بھی موجود ہے، چونکہ اب یہ ایشو دوبارہ سے اس نے سر اٹھایا ہے اور فتنے کی صورت اختیار کر رہا ہے، لہٰذا ہم پر یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنی صحیح کتابوں سے اہل سنت والجماعت کی حدیث کی اور اکابر کی آراء کی روشنی میں اس واقعے کو بیان کریں کہ انہوں نے اس واقعے کو کیسا لکھا ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے امام علی کی صاحبزادی ام کلثوم کے ساتھ شادی کی ہے۔ یہاں میں عرض یہ کرتا چلوں کہ ام کلثوم کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، یعنی بعض شیعہ حضرات کی اور ہماری سنی کتابوں کے اندر بھی یہ آراء موجود ہے، اور اس کو تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ سیدنا علی کی اپنی صاحبزادی نہیں تھی، بلکہ سیدنا علی نے ان کو، جس طرح محمد بن ابی بکر ہیں، محمد بن ابی بکر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، لیکن امام علی نے ان کی پرورش کی ہے۔ وہ محمد بن ابی بکر امام علی کے لیپالک تھے، تو اس لیے امام علی نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ تو بہت ساری عرب کے اندر دستور بھی تھا، رواج بھی تھا کہ دوسروں کے بچوں کو بھی اپنا نام بھی دیا کرتے تھے، اور وہاں پہ پالا بھی کرتے تھے، اور ان کی پرورش اور تربیت رکھتے تھے۔ تو ام کلثوم کے حوالے سے ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ یہ امام علی نے ان کی اپنی صاحبزادی نہیں ہے، یعنی اپنی صاحبزادی سے مراد یہ ہے کہ وہ لیپالک تھی۔ وہ کیا تھی؟ بہرحال یہ ایک رائے ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر یہ بات مان لیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، سیدنا علی کی اپنی صاحبزادی ہے ام کلثوم، کیا اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ وہ حضرت عمر کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوئی ہے؟ اور اگر یہ واقعہ ہے تو وہ ہے کس طرح سے یہ واقعہ موجود ہے، اور کیا یہ واقعہ بنتا بھی ہے، یا یعنی کیا اس کی حقیقت بھی بنتی ہے، یا اس میں کچھ جھول ہے اس تاریخی واقعات کو بیان کرنے میں؟ پھر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ واقعہ بنایا ہے اور پورا اس کے لیے ایک کہانی گڑھی ہے، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی شان کے اندر کیا یہ واقعہ بنتا ہے کہ اس کو اس طرح سے بیان کر دیا جائے؟ آئیے میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر عالم دین شمس الدین الذہبی کی معرکۃ الآراء کتاب سیر اعلام النبلاء سے ام کلثوم کے حالات زندگی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے جلد نمبر 5 ہے، سیر اعلام النبلاء، اور اس کا صفحہ نمبر 299۔ ام کلثوم کہتے ہیں، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم الہاشمیہ، سیدنا علی کی بیٹی ہیں اور ہاشمیہ ہیں، شقیقۃ الحسن والحسین، حسن و حسین علیہم السلام ان کی بہن ہیں۔
ولدت فی حدود سنۃ 6 من الہجرہ، 6 ہجری کے حدود میں یہ پیدا ہوئی ہیں. ولدت فی حدود سنۃ 6 من الہجرہ، 6 ہجری میں. حالانکہ اس میں بھی یہ اعتراض یہاں پر ہے، اور آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو بالاتفاق مورخین کے ہاں 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد سیدنا امام حسن کی ولادت ہوئی ہے، 4 ہجری میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی، اور اسی طرح پھر جو 6 ہجری ہے وہاں پر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ سیدہ زینب کی ولادت ہوئی ہے، اور بعض نے 5 ہجری بھی بیان کیا، لیکن 5 ہجری جو ہے وہ حمل کا وقت ہے. تو اس اعتبار سے یہ ولادت کا جو وقت ہے یہ بھی ایک جو قابل اعتبار نہیں ہے جس کو بیان کیا گیا. بہرحال ورأت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم تروی عنہ شیئا، یہ صحابیہ ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے. خطبها عمر بن الخطاب وهي صغیرۃ، حضرت عمر نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اور اس حال میں کہ یہ چھوٹی تھی. صغیرۃ، یہ الفاظ غور کرنے کے قابل ہیں، یہ الفاظ اس کو آپ توجہ کیجئے گا. صغیرۃ، چھوٹی تھی. فقیل له ما تريد الیہا، تو پوچھا گیا کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں، یہ تو بچی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی، کہ قیامت کے دن ہر سبب اور نسب وہ منقطع ہو جائے گا، ہر تعارف ختم ہو جائے گا، ہر نسب اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے اور میرے سبب کے. یہ اس حدیث کو، اس روایت کو نقل کیا ہے بیہقی نے، اور کہتے ہیں کہ اس کی سند قوی ہے، اس کی سند کیا ہے، مضبوط ہے. لیکن اس سند کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں سلفیہ کا اور ہمارے ہاں محدثین کا کہنا یہ ہے کہ اعمال بروز قیامت کام آئیں گے. آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے علماء سے، اہل سنت علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کا سید ہونا کام نہیں دے گا، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جو وہی نازل ہوئی ہے، پہلا پیغام جو ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں میں سے جو قریب کے ہیں ان کو آپ ڈرائیے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت محمد تم اعمال کرو، میں تمہارے کام کسی کام نہیں آؤں گا. تو جب فاطمہ بنت محمد علیہ السلام کے حوالے سے رسالت مآب نے یہ فرمایا تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو روایت ہے کہ ہر سبب اور نسب یہ ختم ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور نسب کے، یہ روایت تو آپس میں ٹکرا رہی ہے. ایک جانب ہمارے ہاں، میں سلفی حضرات کے نقطہ نظر سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جانب ہمارے ہاں جو محدثین ہے اور جو اہل حدیث طبقہ ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ نسب کام نہیں آتا، اور دوسری جانب ہم یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی یہ روایت قبول کرتے ہیں کہ جو بخاری اور مسلم میں بھی نہیں ہے، جو بخاری اور مسلم میں بھی نہیں ہے. بہرحال کہتے ہیں سند بیان کی انہوں نے عبداللہ ابن زید ابن اسلم سے عن ابیہ عن جدی ان عمر تزوجها فاستقى 40,000، حضرت عمر نے ان کے ساتھ شادی کی ام کلثوم کے ساتھ، اور 40,000 جو دینار ہے ان کی مہر رکھا ہے. قال ابو عمر ابن عبد البر، ابن عبد البر کے حوالے سے ذہبی لکھتے ہیں قال عمر لعلی، حضرت عمر نے سیدنا علی سے کہا زوجنیہا ابا حسن، اے علی اپنی اس بیٹی ام کلثوم کی میرے ساتھ شادی کرا دے. فإنی ارصد من کرامتها ما لا يرصد احد، کیونکہ اس کی کرامت ہے، اس کے اندر ایک ایسی بات ہے کہ جو مجھے کہیں اور سے نہیں ملے گی، اور وہ وہی بات ہے کہ جو حدیث کے حوالے سے میں نے بیان کی کہ نسب ہر ایک کا ختم ہو جائے گا. قال فانا ابعثها الیک، تو حضرت علی نے کیا کیا، امام علی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں میری بیٹی سے تو میں یہ آپ کی طرف بھیج دوں گا. فإن رضیتها فقد زوجتکها، اگر آپ اس لڑکی کو راضی کر لیں گے تو میں اس کی شادی آپ کے ساتھ کرا دوں گا. یعتل بصغرها، یعنی علی کیا چاہ رہے تھے کہ وہ اس کی صغر سنی کی جانب اشارہ کر رہے تھے. قال فبعثها الیہ ببرد، سیدنا علی نے حضرت عمر کی جانب اپنی بیٹی ام کلثوم کو بھیجا اور ساتھ میں ایک چادر دے دی کہ بیٹی یہ چادر ساتھ لے جاؤ اور حضرت عمر کے پاس چلے جاؤ. آپ غور کریں یہ واقعہ کیا ہے، حضرت ام کلثوم کی شادی کا واقعہ کس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے. وقال لها قولی له، اور سیدنا علی نے ام کلثوم سے کہا، یعنی اپنی بیٹی سے، کہ عمر سے یہ کہیے گا، حضرت عمر سے یہ کہنا هذا البرد الذي قلت لك، فقالت له ذلك، یہ یعنی چادر دکھائیے گا کہ یہ چادر میرے والد نے دے کر مجھے بھیجا ہے. فقالت له ذلك، انہوں نے ساتھ میں ام کلثوم نے وہی بات کر دی کہ یہ چادر دے کر مجھے بھیجا ہے. فقال قولی له قد رضیت رضی اللہ عنک، تو حضرت عمر نے جواب میں کہا کہ اپنے بابا سے یہ کہنا یعنی علی سے کہ میں راضی ہوں
اور اللہ آپ سے راضی ہو. وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَاقِهَا فَكَشَفَهَا، اور ساق کے اوپر حضرت عمر کے بارے میں یہ لکھا، یہ روایت کے الفاظ ہے بھائی، میں اپنی جانب نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پھر یہ روایت یہ کہتی ہے کہ یدہ علی ساقہا، ان کی پنڈلی کے اوپر ہاتھ رکھا، فکشفہا، اور اس کو کھولا. وقالت اتفعل ھذا، تو ام کلثوم نے کہا تم یہ کرتے ہو، لولا انک امیر المؤمنین لکسرت انفک، اگر آپ امیر المؤمنین نہیں ہوتے تو میں آپ کی ناک پھوڑ دیتی. ثم مضت الی ابیھا، پھر اپنے والد کے پاس آئی، فاخبرتہ، اور ان کو یہ بات بتائی کہ انہوں نے تو ایسا کیا. وقالت بعثتنی الی شیخ سوء، آپ نے ایک برے بوڑھے کے ساتھ سامنے مجھے بھیجا. یا تو امام علی نے کہا یا بنی انہ زوجک، اے بیٹی وہ تمہارے شوہر ہیں. اب یہ واقعہ ہے میرے بھائی، یہ واقعہ عقد ام کلثوم کا اس طرح ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر بیان ہوا ہے. مجھے آپ بتائیے دیانت کے ساتھ، سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، اگر میں مان بھی لیتا ہوں نا کہ ام کلثوم کی شادی حضرت عمر کے ساتھ ہوئی ہے، میرے دین اور ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں شیعہ حضرات سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ مناظرے ہوں اور دوسری بات، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم اہل سنت کے لیے کہ اس واقعے کے اندر تو حضرت عمر کی شان گھٹائی جا رہی ہے. کیا حضرت عمر سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے رضی اللہ عنہ، وہ ایک بچی کے لیے اس طرح کا یہ واقعہ بیان کیا گیا، اس طرح کا، اور بچی کو بلائے اور شادی کرنے کی خواہش کرے، اور پھر علی، یعنی ایک عام انسان سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ایک شخص پیغام نکاح بھیجتا ہے کہ مجھے جناب آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو کیا مولانا صاحب یا کوئی شیخ، کوئی مفتی یا مجتہد وہ کیا کرے گا کہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے یار، میں اپنی یہ 6 سالہ بچی کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، 6 سال کی بچی ہے، تم اس کو راضی کر لینا، اگر تم اس کا دل تم نے منا لیا تو ٹھیک ہے میں تمہیں شادی کرا دوں گا، اور اگر تم نے نہیں منایا تو نہیں ہوگی. دنیا کے اندر، تاریخ کے اندر ایسا کوئی باپ نہیں کرتا جو سیدنا علی کے بارے میں یہ کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا. اور اس طرح مجھے بتائیے کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. اس میں مناظرے کی کیا بات ہے؟ اس میں یہ تو 2 + 2 4 کی طرح بالکل واضح بات ہے. یہ ہے میرے سامنے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ کی، یہ بھی صحابہ کے حالات کے اوپر معتبر کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 1017 پہ ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب کے حالات لکھے ہیں. ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب جناب فاطمۃ الزہرا ان کی والدہ تھی علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے پیدا ہوئی. حضرت عمر نے حضرت علی سے ان کا رشتہ مانگا. علی نے کہا امیر المومنین وہ تو ابھی کم عمر ہے، اور حضرت عمر نے کہا اے ابو الحسن آپ اسے بیاہ دیں، اگر مجھے اس سے کرامت کی توقع ہے جو اور کسی کو نہیں دیکھ سکتا، جو اور کسی میں نہیں ہے وہ بات. حضرت علی نے کہا اچھا میں اسے آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، اگر آپ نے اسے راضی کر لیا تو مجھے کوئی عذر نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت علی نے انہیں حضرت عمر کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ یہ چادر لے جاؤ اور انہیں دے آؤ. یہ وہی واقعہ ہے جو ذہبی نے لکھا ہے. یہاں یہ کہتے ہیں بہرحال وہ چادر لے کر آئی، تو اس میں یہ ہے کہ کندھے کا الفاظ ہے کہ کندھے پر ہاتھ رکھا، اور وہاں پہ ہے ساق کا لفظ. ساق جو ہے وہ عربی زبان کے اندر پنڈلی کو کہتے ہیں، کندھے کو عربی میں کتف کہتے ہیں. اور بہرحال جواب پھر دیکھیے آپ ام کلثوم نے کیا کہا، امیر المؤمنین نہ ہوتے تو میں آپ کے ناک توڑ دیتی، اور واپس گئی. حضرت علی سے کہا آپ نے مجھے کیسے برے بوڑھے آدمی کے پاس بھیجا تھا؟ حضرت علی نے کہا بیٹی وہ تو تمہارے شوہر ہیں. اس کے بعد حضرت عمر آئے اور روزے میں جہاں مہاجرین اولین بیٹھا کرتے تھے ان کے سامنے انہیں کہا کہ بھائی مجھے مبارکباد دو کیونکہ میں نے یہ شادی کی ہے اور یہ رشتہ بھیجا ہے. اس میں آگے بھی طویل واقعات موجود ہیں جو ام کلثوم کے حالات میں بیان کیے ہیں. بہرحال یہ ہے وہ شادی کا واقعہ. مجھے بتائیے کیا کوئی مسلمان اس واقعے کو اس طرح سے قبول کر سکتا ہے کہ کسی بیٹی کو وہ اپنی بیٹی کو بھیجے اور جس سے شادی ہونے والی ہے وہ پھر اس طرح کے واقعات ہوں، اور پھر بیٹی بھی جو ہے وہ آ کے بیان یہ کر دے کہ وہ آپ نے کیسے برے آدمی کے پاس مجھے بھیجا. تو بھائی یہاں پر جو باقرہ کی خاموشی والا جو قاعدہ ہے وہ بھی تو یہاں پر نہیں پایا جاتا، پھر کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ یعنی ہمارے ہاں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر باقرہ اس کی خاموشی جو ہے وہ رضامندی ہے. السکوت فی موضع البیان بیان، یہ فقہ کے اندر قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں بیان کرنے کی ضرورت ہے وہاں چپ اگر ہو جائے کوئی بندہ تو اس کی خاموشی کو بیان سمجھا جاتا ہے. یہاں تو ام کلثوم خاموش بھی نہیں رہی اور انہوں نے کہا کہ کیسے آدمی کے پاس آپ نے مجھے بھیجا کہ جس نے ایسی حرکت کی. اور پھر حضرت علی نے کہا کہ شادی ہو گئی ہے. کب شادی ہوئی ہے؟ کس وقت شادی ہوئی ہے؟ کہ جو سیدنا علی کہتے ہیں کہ شادی ہو گئی ہے وہ کہیں پر ذکر نہیں ہے. تو یہ واقعہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے یہ بالکل اس کی کوئی جسے کہنا چاہیے کہ کوئی پختہ واقعہ نہیں ہے. اب یہ شادی میرے نزدیک اس میں جو یہ ہے کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے اور کوئی ایسی شادی نہیں ہوئی ہے ام کلثوم کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ.
اور حضرت عمر کے بارے میں یہ سب کچھ جو لکھا ہوا ہے یہ حضرت عمر کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات بنائے گئے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اہل البیت کے اوپر وہ کس ذریعے سے وہاں پہ شادی کی ہے اور وہ کیا طریقہ تھا. یہ جنہوں نے بھی لکھا ہے حضرت عمر کی شان کو گھٹانے کے لیے لکھا ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے جناب سیدۃ الزہراء البتول علیہ السلام کے لیے بھی شادی کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیاری صاحبزادی جناب فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ ہماری شادی ہو. یہ واقعہ سنن نسائی کے اندر جو ہماری صحیح ستہ میں سے کتاب ہے اس میں موجود ہے. صحیح حدیث ہے. شیخ البانی نے بھی کہا ہے کہ صحیح الاسناد اس کی سند ٹھیک ہے. روایت کا نمبر ہے 3226. باب کا عنوان ہے عورت کا اس کے ہم عمر سے نکاح کرنا. باب تزوج المرأة مثلها في السن. یہ عنوان ہے اور اس کے تحت سند ہے اخبرنا الحسین بن حریث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة عن أبيه قال خطب ابو بکر وعمر فاطمة. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا صغیرۃ کہ وہ تو چھوٹی ہے, میری بیٹی فاطمہ تو چھوٹی ہے. فخطبها علی فزوجها منه. جب علی نے پیغام نکاح بھیجا تو آپ نے ان کے ساتھ شادی کرا دی. اور یہ غزوہ بدر کے بعد سیدنا علی کی اور سیدہ زہرا کی شادی ہوئی ہے. اس وقت سیدہ زہرا کی عمر مبارک وہ اہل سنت روایات کے مطابق 18 سال اور امام علی علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 20 سال اس طرح بنتی ہے. بہرحال جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چھوٹی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹی ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ بچیوں سے شادی کرنا یہ اسلام میں منع ہے. اسلام میں بچیوں کے ساتھ شادی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. نابالغوں کے ساتھ جو کم عمر بچیاں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معیار مقرر کر دیا. ایک معیار حضرت ابوبکر سے کہا اور حضرت عمر سے کہا, یہ جلیل القدر اشخاص ہیں, کہ میری بیٹی چھوٹی ہے, میں یہ شادی نہیں کرا سکتا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے یہ کہیں کہ میری بیٹی چھوٹی ہے, اور پھر ان کی ہی بیٹی ام کلثوم کے لیے سیدنا علی کہہ دیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں, اگر تم راضی کر لو تو وہ تمہاری بیگم ہو جائے گی. یہ کس طرح کا واقعہ ہے میرے بھائی؟ یہ کس طرح کی بات ہو سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ چھوٹی ہے فاطمہ, میری بیٹی چھوٹی ہے اور ان کی میں شادی نہیں کرا سکتا ہوں. تو مجھے بتائیں نا آپ کہ پھر ام کلثوم کی شادی کا واقعہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ علی کیسے کر سکتے ہیں کہ جب نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ منع کر دیا اور یہ کہہ کر کہ میری بیٹی چھوٹی ہے؟